اگر کل یہ فیصلہ آیا کہ جناب سیٹیں آپ کو مل گئی، ظاہر ہے آپ اس کو اپنی فتح سے تعبیر کریں گے. یہ آ گیا کہ نہیں جناب سیٹیں مخالف اتحاد کو مل رہی ہیں آپ کے، تو آپ اس کو اپنی شکست سے تعبیر کریں گے اور اس پہ ریویو سب کچھ کریں گے. اگر یہ آتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں مل رہی لیکن ان کو بھی نہیں مل رہی، تو اس کو بھی آپ اپنی فتح ہی سمجھیں گے یا اس کو اپنی نیم فتح سمجھیں گے یا کیا؟ دیکھیے جی، ہماری فتح تو تب ہوگی جس دن ہم 8 فروری کا پورا مینڈیٹ ہمیں ملے گا. ہاں لیکن کل کے کیس کے حد تک بتایا نا کہ آپ کو اگر آپ کو بھی نہ ملے ان کو بھی نہ ملے. دیکھیں آپ نے فتح کی بات کی ہے نا، تو فتح ظاہر ہے میں پوری ایکسپلین کروں گا. کل کی حد تک اگر ہمیں یہ سیٹس ملتی ہیں تو ظاہر ہے اس حد تک ہم اس کو بالکل اس پہ خوشی کا اظہار کریں گے اور ہماری فتح ہوگی. لیکن مکمل فتح تو تب ہے جو مینڈیٹ ہمیں 8 فروری کو دیا گیا تھا، وہ ہمیں سارا ملے. اگر آپ کو نہیں ملی اور ان کو بھی نہ ملی تو یہ آپ اس کو آپ اپنی فتح سمجھیں گے یا نہیں؟ دیکھیے جی، یہ سیٹس ان کو تو کسی صورت نہیں جا سکتی، مطلب یہ جانی ہی نہیں چاہیے. یہ کس طرح کا، یہ ہاؤ از اٹ پاسبل اور ہاؤ از اٹ لاجیکل؟ آپ یہ بالکل سمپل سی بات ہے کہ اگر پروپورشنیٹ آپ نے کرنی ہے تو پھر کسی طرف تو جائیں گی. اب یہ تو نہیں ہے کہ نمائندگی ان کی ہے یا ہماری ہے اور تو تھرڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں تو جائیں گی. یا ادھر جاتی ہیں تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوگی، سب سے سیاہ ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوگا یہ. اور جس طرح سے آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بلے کے نشان والا فیصلہ جس طرح سے دیا گیا اس کو ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے. اسی طرح یہ فیصلہ اس سے بھی بڑا، اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. پاکستان میں آپ نے اس قسم کا فیصلہ شاید پہلے نہ دیکھا ہو. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میاں داؤد صاحب ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، کل کا ایک آؤٹ کم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ان کو ملے نہ ان کو ملے اور اپنی ریزننگ دیں گے ظاہر ہے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا؟ یا آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ نہیں بھائی جان یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یا پی ٹی آئی کو ملیں گی باوجود یا مخالف اتحاد کو ملیں گے باوجود؟ نہیں ایسی آپ کے سوال میں سے میں کسی بھی بات کے اوپر نہیں جاتا. میں تو بڑا پہلے دن سے بڑا واضح ہوں کہ کیونکہ جو آئین کے آرٹیکل 51(6)D کی لینگویج ہے اس کے مطابق ہی یہ فیصلہ ہونا چاہیے. قطعی طور کے اوپر نظریہ ضرورت یا کسی سیاسی جماعت کی بلیک میلنگ یا کسی سیاسی جماعت کی ٹرولنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے ماضی سے ثاقب نثار صاحب نے ایک سیاسی جماعت کے لیے نظریہ ضرورت پیدا کر کے پاکستان کے آئین کا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا چہرہ جو ہے وہ بگاڑا. آئین کا آرٹیکل 51(6)D بڑا واضح ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں صرف اس جماعت کو ملیں گی جو جماعت جیت کر پارلیمنٹ کے اندر اپنی نمائندگی جو ہے وہ نہیں رکھے گی. اور اگر کوئی ایسی جماعت نہیں ہوگی اور تو اس کی بنیاد کے بعد الیکشن کمیشن کے رولز یہ کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن بھی یہ بات کہتا ہے کہ جو آپ نے جو پرپورشنل ریپریزنٹیشن تقسیم کرنی ہے تو جو باقی جماعتیں بچیں گی میری رائے میں میری تشریح کے مطابق وہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر تقسیم ہوں گی. چاہے کسی ایک کوئی جماعت جو ہے وہ سیٹ جیتی ہے تو اس کو اس تقسیم کے لحاظ سے 2 مل جائیں 3 مل جائیں 6 مل جائیں جتنی بھی مل جائیں. داؤد صاحب پھر یہ پرپورشنل ریپریزنٹیشن کیسے ہوئی ہے کہ میں ایک جیتا ہوں اور مجھے 2 مل گئے؟ یہ پرپورشنل جی اس کا مینڈیٹ الیکشن کمیشن کو آئین نے دیا ہوا ہے. اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے تمام پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام سیاسی جماعتوں کو یہ مخصوص نشستیں جو باقی مخصوص نشستیں تھیں تقسیم کرنے کا میری ذاتی رائے کے اندر وہ درست فیصلہ ہے. اور یہی فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے کہ سپریم کورٹ کو یہی فیصلہ آئین کے مطابق کرنا چاہیے کہ نہ صرف کہ پی ٹی آئی / سنی اتحاد کونسل کو نہ ملے بلکہ باقیوں میں تقسیم ہو جائیں. پی ٹی آئی کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے سر. چلو سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے سنی اتحاد کونسل، سنی اتحاد کونسل کا بھی وجود کوئی نہیں ہے، وجود کوئی نہیں. تو یہ کوئی وجود جن کا ہے وہ سلمان اکرم راجہ وسیم صاحب قانون آئینی اور قانونی طور کے اوپر بات کرنی ہے. سلمان اکرم راجہ حماس کے وکیل تھوڑی ہے اس کیس میں. کے اندر کبھی فیصل صدیقی صاحب اخوان المسلمون کے وکیل تھوڑی ہے اس کیس میں. آپ کہہ رہے ہو ان کو اے آر وائی کی سکرین لے کے دیتے ہیں، وجود تو ان کا ہے. نہیں اب اٹیک نہیں. لیکن یہ داؤد صاحب ظاہر ہے یہ فیصل صدیقی صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو ریپرزینٹ نہیں کر رہے نا سپریم کورٹ میں. تو ان جماعتوں کا وجود ہے تو ان کی نمائندگی ہے اور وہ سب ہو رہا ہے نا، مطلب تو وجود تو ہاں جی ان جماعتوں کا وجود ہے پارلیمنٹ کے باہر. پارلیمنٹ کے اندر نہ پی ٹی آئی کا کوئی وجود ہے آئین اور قانون کے مطابق، نہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی وجود ہے. سر پارلیمنٹ آج بھی آپ کو یاد، آپ کو کریکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے مجھے بار بار.
سینٹ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. میاں صاحب آپ نئے نئے وکیل بنے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ جی 2024 کے اندر 2024 کے انتخابات کے اندر ہم 2024 کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں. 2024 کے انتخابات کے اندر جو قومی اسمبلی کے اندر لوگ پہنچے ہیں, سیاسی جماعتیں پہنچی ہیں, وہاں پر پی ٹی آئی کا اور سنی اتحاد کونسل کا کوئی وجود قومی نہیں ہے. اسمبلی کہہ لیں, پارلیمنٹ کے بجائے نا. قومی اسمبلی تو پارلیمان, ایوان بالا, ایوان زیری اور صدر پاکستان. یہ بات عدالت کے اندر ابھی آپ پہلے سے فیصلہ نہ سنائیں, یہ فیصلہ کل آ جائے گا, پتہ چل جائے گا. اوپنلی بات دیتے رہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے 13 جنوری کے فیصلے کی. تو میں نے ریاست کی طرف جانا ہے. ججز کی آبزرویشن جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوتے. چلو وہ الیکشن کمیشن یہ تو جان لیں گے ریاست صاحب کا کیا خیال ہے اس بارے میں. مانتا رہا سب سے عام رائے جاننا صاحب. ریاست ہے ان کا کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے, پی ٹی آئی نہیں ہے کہیں, پی ٹی آئی رہے گی. چلے دیکھ لیتے نا سر. آپ بدامی صاحب, میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا. قومی اسمبلی کے باہر ہے, قومی اسمبلی کے اندر نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے.